حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شہر میں دو آدمی بستر مرگ پر تھے، مرنے کے قریب ہی تھے۔ ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ اس یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور مچھلی قریب میں کہیں ملتی ہی نہیں تھی، اور اس مسلمان کے دل میں روغن زیتون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بلایا۔ ایک فرشتے سے فرمایا کہ تم فلاں شہر میں ایک یہودی مرنے کے قریب ہے اور اس کا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے، تم ایسا کرو کہ ایک مچھلی لے کر اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ مچھلی کھا کر اپنی خواہش پوری کر لے۔ دوسرے فرشتے سے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا روغن زیتون کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اور روغن زیتون اس کی الماری کے اندر موجود ہے، تم جاؤ اور اس کا روغن نکال کر ضائع کر دو تاکہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ چنانچہ دونوں فرشتے اپنے اپنے مشن پر چلے۔ راستے میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کس کام پر جا رہے ہو؟ ایک فرشتے نے بتایا کہ میں فلاں یہودی کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ میں فلاں مسلمان کا روغن زیتون ضائع کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں کو تعجب ہوا کہ ہم دونوں کو دو متضاد کاموں کا حکم کیوں دیا گیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے دونوں نے جا کر اپنا اپنا کام پورا کر لیا۔ جب واپس آئے تو دونوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل تو کر لی، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے حکم کو ماننے والا تھا اور اس کے پاس روغن زیتون موجود تھا، اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن زیتون ضائع کروا دیا، اور دوسری طرف ایک یہودی تھا اور اس کے پاس مچھلی موجود بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو مچھلی کھلا دی۔ اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ قصہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم کو ہمارے کاموں کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور۔ کافروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ کافر بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، مثلاً کبھی صدقہ خیرات کر دیا، کبھی کسی فقیر کی مدد کر دی، اس کے یہ نیک اعمال اگرچہ آخرت میں ہمارے ہاں مقبول نہیں ہے، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حساب دنیا میں چکا دیتے ہیں تاکہ جب یہ آخرت میں ہمارے پاس آئیں تو ان کے نیک اعمال کا حساب ہو چکا ہو اور ہمارے ذمے ان کی کسی نیکی کا بدلہ باقی نہ ہو۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ جدا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حساب دنیا کے اندر ہی چکا دیں تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آئیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر میرے دوستوں قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا فیصلے کیے ہیں۔ لہٰذا اس یہودی نے جتنے نیک اعمال کیے تھے ان سب کا بدلہ ہم نے دنیا میں ہی دے دیا، صرف ایک نیکی کا بدلہ دینا باقی تھا، اور اب یہ ہمارے پاس آ رہا تھا۔ جب اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو مچھلی کھلا دی تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کی نیکیوں کا حساب چکا ہوا ہو، اور اس مسلمان کی بیماری کے دوران باقی سارے گناہ معاف ہو چکے تھے، البتہ ایک گناہ اس کے سر پر باقی تھا اور اب یہ ہمارے پاس آنے والا تھا۔ اگر اسی حالت میں ہمارے پاس آ جاتا تو اس کا یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتا، اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس کا روغن زیتون ضائع کر کے اور اس کی خواہش کو توڑ کر اس کے دل پر ایک چوٹ اور لگائیں اور اس کے ذریعے اس کے ایک گناہ کو بھی صاف کر دیں تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو بالکل پاک و صاف ہو کر آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا کون ادراک کر سکتا ہے؟ کیا ہماری یہ چھوٹی سی عقل ان حکمتوں کا احاطہ کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے، انسان کے بس کا کام نہیں کہ وہ ان کا ادراک بھی کر سکے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت جاری ہے۔ تو ناظرین، یہ خصوصی ویڈیو ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، جن کا کوئی چھوٹا سا کام نہ ہو رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ پر شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، اگر تمہارے دل میں بھی ایسی خواہشات والے سوال پیدا ہو گئے تو پھر تم کیسے کامل مسلمان بنو گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں بڑے بڑے راز کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہماری سوچ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ٹرو لرننگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید اسلامی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔